الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات مکمل تفسیر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اور ترغیب و ترہیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات مختلف مضامین پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا حصہ عقائد کا بھی ہے کہ قرآن کی آیات ہمیں عقیدہ سکھاتی ہیں کہ صحیح عقیدہ، درست عقیدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بہت ساری ایسی چیزوں کا بیان فرمایا کہ جنہیں ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، اور ایسی چیزیں کہ جن کو آپ نہ دیکھ سکیں، نہ ان کی آواز سن سکیں، نہ ان کی کوئی اسمیل وغیرہ سونگھ سکیں، نہ ان کو زبان سے چکھ کر معلوم کر سکیں، نہ ان کو چھو کر معلوم کر سکیں، اور اسی طرح کوئی آلہ وغیرہ ایجاد کر کے عقلاً اسے نہ جان سکیں، تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ غیب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غیب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی صفت قرار دیا ہے۔ قرآن عظیم میں ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ متقین جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ غیب ضرور ہے، یعنی پوشیدہ چیزیں یقیناً ہیں، ان پر جو شخص ایمان رکھے گا تو وہ شخص کامل مومن اور اس کے بعد وہ صفت تقوی سے بھی متصف مانا جائے گا اگر دیگر شرائط بھی پوری کرے گا تو۔ اب یقینی سے بات ہے کہ ان غیب پر مطلع ہونے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے، تبھی آدمی اس پر ایمان رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایمان یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اور کسی چیز کا یقین یا تو سن کر ہوتا ہے یا باقاعدہ دیکھ کر ہوتا ہے۔ تو غیوب کو ہم دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، تو یقیناً براہ راست انہیں سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ پھر کسی کی خبر دینے سے ہی ہمیں پتہ چلیں گے کہ وہ خبر دے گا، ہم سنیں گے اور اس پہ یقین کریں گے، اور وہ خبر دینے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ بعض چیزیں تو انہوں نے قرآن سے بیان فرمائی جس کو ہم نے سنا اور آمنا صدقنا کہا، اور کچھ امور ایسے ہیں جو انہوں نے اپنے پاس سے ذکر فرمائے جن کا ذکر براہ راست قرآن عظیم میں نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز کو قبول کرنا ہوگا، جیسے عذابات قبر، یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ اور واضح ہوگا کہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے بارے میں قرآن بالکل خاموش ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا کہ تم سے قبر میں میرے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور ایک آدھ روایت میں ہے کہ 3 سوال ہوں گے، مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی پہلا سوال کہ تیرا رب کون ہے، دوسرا تیرا دین کیا تھا، اور تیسرا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہ 3 کویسچنز ہوں گے، جو ان کے جوابات دے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، لیکن قرآن اس سے خاموش ہے، وہاں کہیں منکر نکیر کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ یا تو قرآن پاک سے حاصل ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں وہ بات ذکر نہ کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیان فرمائے تو ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو جنات بھی ایسی ہی ایک مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ہماری نگاہوں سے اس کو پوشیدہ کر دیا، لہٰذا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسی مخلوق ہے حقیقتاً، اور اپنی اصلی شکل میں وہ کیسی نظر آتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ڈرامے وغیرہ بنا دیتے ہیں، بچوں کی کہانیاں بنا دیتے ہیں کہ ایک لمبے لمبے سینگ ہیں اور عجیب الخلقت سا اس کا چہرہ ہے اور ہو ہا 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 کہہ کے لگا رہا ہے، یہ ہمارے تصوراتی خاکے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات جنات کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں یہ ہم دیکھیں گے، اور یہ یاد رکھیں کہ جب کسی چیز کا ثبوت قرآن پاک کی نصوص صریحہ سے ہو جائے، نصوص صریحہ کا مطلب واضح آیات کہ ان میں ہمیں بیان کے لیے، سمجھانے کے لیے کسی وضاحت کی حاجت نہ ہو، کسی تعویل، کسی تفسیر کی ضرورت نہ پڑے، بالکل واضح طور پہ آیات بیان کر رہی ہوں، انہیں نص قطعی بھی کہتے ہیں اور نص صریح بھی کہتے ہیں۔ اور جب کوئی حکم یا کوئی بات نص صریح سے ثابت ہو، اگر حکم ثابت ہو کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو،
تو پھر وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہو نص صریح کے ذریعے، واضح آیت کے ذریعے، تو اس پر ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا جنات کے بارے میں چونکہ بکثرت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا، لہٰذا معلوم ہوا کہ جنات پر ایمان رکھنا ہم پر لازم ہے۔ اب جنات کے ایک تو وجود پر ایمان رکھنا ہے، ایک ان کی حقیقت کیسی ہے، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت، ان کی ماہیت، ان کی شکل، ان کی صورت۔ تو وجود جن میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی وجود جن کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا ہوں تو وہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن پاک کی بے شمار آیات کا انکار کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جن تو میں مانتا ہوں لیکن وہ فلاں شکل کے ہوتے ہیں، فلاں شکل کے نہیں، فلاں شکل میں ہوں گے، فلاں شکل میں نہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں، فلاں جگہ نہیں، ان چیزوں میں اختلاف کرے گا، تو اگر وہ جمہور کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی اکثر علماء ایک طرف ہیں وہ ایک طرف ہے، تو ہم اسے زیادہ سے زیادہ گمراہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اصل میں وجود جن کو ماننا لازم ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آیات کی طرف آؤں، تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے ابلیس کو پیدا کیا، اور اس کو بغیر یعنی جو شعلہ لپکتا ہے آگ کا، اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، بغیر دھوئیں کی آگ سے، اور اس کی یہ پیدائش اس طرح تھی۔ اب اس کی جو نسلیں ہیں ان میں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی آگ سے پیدا کیے جاتے ہیں، وہ شیطان سے اس کی نسلیں چل رہی ہیں۔ جن جو ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں، ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، یعنی اولاد پیدا ہوتی ہے، ان کی نسلیں چلتی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ اور جس طرح ہمارے مسلمانوں میں بہت سے مکاتب فکر قائم ہو گئے ہیں، یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح جنات کے اندر بھی مختلف عقائد کے حامل جنات ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان شرعی احکام کا مکلف ہے کہ اسے بہت سی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جن کو مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور بہت سے کاموں سے اجتناب کا حکم دیا، ان سے ہمیں ہر صورت میں بچنا ہے، اسی طریقے سے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے کہ وہ باقاعدہ جیسے اب نماز کا، یعنی قرآن سمجھ لیں جیسے ہمارے لیے جنات کے لیے بھی ہے، تو ہمیں نماز کا حکم ہے، جنات کو بھی پڑھنی ہوگی۔ ہمیں علم دین سیکھنے کا حکم ہے، جنات کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزوں کے یہ بھی مکلف ہیں۔ تو یہ علم بھی سیکھتے ہیں، یہ حج بھی کرنے جاتے ہیں، یہ عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ اسی مخلوق میں گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اس نے ان کو ظاہر نہیں فرمایا۔ تو سورہ حجر آیت نمبر 27 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ، اور جن سے مراد ہے ابلیس، یہاں پر یعنی ابو الجن، پیدا کیا ہم نے اسے من قبل، اس سے پہلے سے مراد آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، من نار السموم، ایسی آگ سے کہ جس کا دھواں نہیں ہوتا، یعنی بغیر دھوئیں کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی آگ کے ایک لپٹ اور شعلے سے پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ آگ سے پیدا کیا گیا۔ اب کس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا؟ بالکل ایسے جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش عقل سے باہر ہے، اگرچہ اس کی ایک مختصر سی کیفیت ذکر کر دی گئی ہے، لیکن عقل اسے تسلیم کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ ہماری عقل اس کا حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو جان نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتے کو بھیجا کہ پوری روئے زمین سے مٹی جمع کر کے لائے، تو اس نے ہر جگہ کی مٹی اٹھائی، سفید مٹی بھی اٹھائی، کالی بھی اٹھائی، زرد رنگ کی اٹھائی، پیلے رنگ کی اٹھائی، جیسی مٹی اس کو ملی، اور مٹیالہ رنگ جو ہوتا ہے یہ مٹی کا، وہ لا کر سب مٹیاں جمع کر دی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو گوندھا گیا پانی میں، اس کا یعنی گارا سا بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا گیا، اور وہ کھوکھلا پتلا تھا، بالکل یعنی اندر سے خالی، ایک شیپ بنا دی گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ اس پتلے میں روح داخل فرمائی۔ اب جیسے وہ روح اس پتلے میں گئی تو اس کے تمام اعضاء خود بخود بن گئے، یعنی قلب بنا، جگر ہے، پتا ہے، معدہ ہے، آنتیں ہیں، اور ہاتھ پیر، آنکھ، ہونٹ، دانت سب ایک ساتھ بن گئے، اور آدم علیہ السلام حالت زندگی میں فرشتوں کے سامنے تھے۔ تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک مٹی کے پتلے سے ایک دم جیتا جاگتا انسان بن جائے، کیا ہماری عقل اس کی حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہم نے سنا، ہم نے اس پر ایمان لائے،
لیکن ہم نے آج تک چونکہ اس طرح کا کوئی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے کہ مٹی کا ایک پتلا جیتے جاگتے انسان میں بدل جائے، تو جس چیز کو ہم دیکھتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں اس کی حقیقتاً یعنی حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ٹچنگ کے موبائل آج کل آئے ہوئے ہیں، ہم ٹچ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں، لیکن کوئی اگر ہمیں کہے کہ بتاؤ یہ کس طرح، یہ پروسیس کیا ہے اصل میں، کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے، کیسے آپ اسکرین کو ٹچ کرتے ہیں اور ایک دم ایک اور ونڈو کھل جاتی ہے، تو ہم چیز کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کی حقیقت کے ادراک نہیں، ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں، واضح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تو وہ صورتحال ہے کہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں تب بھی اس کی وضاحت نہیں کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ تو کتنا مشکل ہوگا۔ تو یوں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر جب قدرت رکھتا ہے کہ وہ مٹی سے ایک انسان کو پیدا کر دیتا ہے، تو اسی طرح وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ آگ سے ایک مخلوق کو پیدا کر دے۔ اب یہ ابلیس جو ہے یہ سب سے پہلے پیدا ہوا، یہ ابو الجن کہلاتا ہے، اور پھر یقینی سی بات ہے اس کی فیمیل بھی پیدا ہوئی ہوگی جس کی تفصیل ذکر نہیں کی گئی ہے، میں نے کہیں مستند کتاب میں نہیں پڑھی، اور بعض جگہ لکھی ہے لیکن بہرحال وہ بہت تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، اور پھر ان سے بہرحال اس کی نسلیں چلی ہیں، اور اب اس کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور شیاطین ہم سے کہیں زیادہ تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان جنوں کے اندر جو مسلمان ہیں انہیں جن کہتے ہیں، اور جو شریر قسم کے ہوتے ہیں انہیں شیطان سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان کے جو ابا جان ہے اس کا نام ابلیس ہے، اور یہ ابلیس کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جن کو یعنی ابو الجن کو، جنوں کے باپ کو ہم نے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے پہلے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، بغیر دھوئیں والی آگ سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ ان دو چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے اور دوسروں سے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کفر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جن کو پیدا کیا ہے، اور پیدائش کا مقصد وہی ہے جو انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوق کو ایک ساتھ ذکر فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم مکلف ہیں عبادت کے، ایسے ہی جنات بھی مکلف ہیں۔ تو لہٰذا نتیجہ نکلے گا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا تو پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا، ایسے ہی جنات بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اب یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے کہ یقیناً شیطان جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلے گا، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آگ میں ہی ڈالے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کمال ہوگا کہ آگ کو جلائے گی اور ابلیس تکلیف محسوس کرے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ جلتا ہی رہے گا، اس کے لیے کبھی نجات نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنات بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، حج وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ کوئی نافرمانی کریں، کسی کو بیجا تنگ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے بعض اوقات، اور آخرت میں تو گرفت ہوگی۔ اور چونکہ یہ ہم سے معافی نہیں مانگ سکتے تنگ کرنے کے بعد، اس لیے ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ ہم انسان تو کسی انسان کو اگر تنگ کرتے ہیں تو ہم معذرت کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں تو درگزر ہو جاتا ہے، لیکن جن اگر انسان کو تنگ کرے تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ وہ کیسے معافی مانگے گا اور ہم کیسے اس کو معاف کریں گے، کیونکہ بعض اوقات تو انسان کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ جنات کی کارستانی ہے، اور جنات باقاعدہ تنگ کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو عاملین جو گندے علم کرنے والے ہیں وہ جنات کو قابو میں کر لیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ان سے کہتا ہے کہ یار فلاں پہ جن چھوڑ دو تاکہ میاں بیوی کے اندر جدائی ہو جائے، ماں بیٹا آپس میں لڑنے لگ جائیں، بھائیوں میں ناچاقیاں پیدا ہو جائیں، اس گھر میں جھگڑے ہو جائیں، تو وہ پھر جنات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب جنات جا کر ان کا کام تو یہ ہوتا ہے، یوں نہیں کرتے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے دوسرے کے منہ پہ تماچا مروا دیا اور آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ کیسے جا کر لگ گیا اور دوسرے نے کہا تم نے مارا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دل میں بار بار وسوسے خیالات ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر کے دل میں بدگمانی ڈالیں گے بیوی کے بارے میں، اگر وہ لیٹی ہوئی ہے کہہ رہی میں بیمار ہوں تو بار بار خیال ڈالیں گے دیکھ جھوٹ بول رہی ہے، کام نہیں کرنا چاہتی ہے، تیری ماں کو چاہتی ہے کہ تیری ماں کام کرے، تیری بہنیں کام کریں، خود ایسی ڈرامہ کر کے پڑی ہوئی ہے، بار بار خیال ڈالیں گے، بار بار خیال ڈالیں گے، حتیٰ کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو خیالات دل میں آ رہے ہیں یہ صحیح خیالات ہیں،
پھر وہ مطلب پہلے سوچتا رہتا ہے، اس سے غصہ، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا رہتا ہے، ایک دم پھٹ پڑتا ہے پھر وہ، اور جا کے بیوی کو یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم پڑی ہوئے بستر پہ، میں جانتا ہوں سارے ڈرامے کر رہی ہے، اور اٹھو اور جا کے کام کرو۔ تو وہ اور اسی طرح پھر بیوی کے دل پہ ایک دم وہ اٹیک کرتے ہیں جنات، کہ کہتے ہیں کہ دیکھ تجھے کیسے آ کے ڈرامہ کہہ رہے ہیں، تیری طبیعت خراب ہے، اور خود جو پڑا ہوا تھا پرسوں وہ بھی ڈرامہ تھا، وہ ایک دم اس کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے سامنے کہ تم بھی ڈرامہ کر رہے تھے، اور پھر جو جھگڑا شروع ہوتا ہے، پھر یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بولتے ہیں کام ختم، اب یہ آپس میں خود ہی لڑیں گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے پھر سر پھٹول ہوتی ہے، اور برتن بچتے ہیں، اور ساس بہو کی جنگ، اور یہ اور وہ، حتیٰ کہ یہ طلاق تک کروا دیتے ہیں، اتنی نفرتیں ڈالتے ہیں، اتنی بدگمانیاں ڈالتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یوں اب یہ جو انہوں نے خراب قسم کا کام کیا، جس نے عامل نے پیچھے لگایا، وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب، اور میدان محشر میں پھنسے گا، کیونکہ وہ معافی مانگ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیسے آ کے معافی مانگے، کیسے بتائے کہ طلاق کروانے کے سلسلے میں نے کوئی نہ کوئی عمل کیا تھا، اور اسی طرح یہ جنات بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کی گرفت کے امکانات ہم سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو کافر جن ہوتے ہیں، ان میں شرارت بہت ہوتی ہے، مطلب خواہ یہ تنگ کرنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں جیسے بہت پرانا گھر ہے، اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، ڈیرا ڈال لیتے ہیں، اب آپ نے خرید لیا، آپ اس میں آ رہے ہیں، تو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اس طرح آرام والی جگہ پر کوئی آ کر ہمیں تنگ کرے، تو اولاً کوشش یہی کرتے ہیں کہ ڈرا دھمکا کے بھگا دیں۔ اب اس میں خوف پیدا کرنا، اور جیسے خون کے چھینٹے نظر آ جاتے ہیں، بعض اوقات کپڑے کاٹ جاتے ہیں، یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے معاملہ، یہ چیزیں غائب کر دیتے ہیں، اٹھا کے کہیں پہ بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں چیزیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی کبھار ان چیزوں پہ قدرت دے دیتا ہے، ورنہ تو اگر یہ مکمل طور پہ قادر ہوتے اس طرح کہ جو چاہے یہ کر لیں، تو پھر کسی نمازی کو شیطان مسجد تک نہ جانے دیتا، جیسی کوئی چل کے جاتا شیطان اٹھا کے اس کو وہ پھینک دیتا روڈ کے کنارے پر، یا بس کے آگے پھینک دیتا تاکہ مر ہی جائے اور نماز نہ پڑھ سکے۔ لیکن ان کے اندر یہ طاقت بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قدرت نہیں دی ہے۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وسوسے ڈالتے ہیں، ہاں بعض اوقات ایسا یہ کام بھی کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے جن کو قابو میں کر لیا جائز طریقے سے، اور وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ تم جنگل میں جاؤ، کسی ویران جگہ پہ جاؤ، اور کوئی پرانا خزانہ دبا ہو جس کا کوئی مالک نہیں، وہ نکال کے لاؤ، تو اگر وہ جن نکال کر لے آتا ہے تو یہ طیب اور حلال ہے، یہ اس مال سے اکتساب کر سکتا ہے، یعنی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اکابرین نے لکھا ہے یہ بالکل جیسے آدمی مختلف جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی کسب حلال کا ایک ذریعہ بالکل جائز ہے۔ لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ اس جن سے کہو جاؤ ذرا مٹھائی تو لاؤ، تو وہ کون سا اپنی فیکٹری میں بنا کے لائے گا، وہ جائے گا سیدھا کسی دکان کے اوپر، وہاں سے چمچم اٹھا کے لا کے آپ کو دے دی، اور آپ نے کہا میں تو بادشاہ بن گیا جی، مٹھائیاں آ گئیں اور حرام کھا رہے ہیں۔ تو یہ جن تو ایسے ہی کرے گا کہ اگر آپ کہیں گے پیسے لے کر آؤ، یہ کہیں پہ سے اٹھا کے لا کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا، تو یوں نہیں۔ اسی لیے میں نے یہ لفظ عرض کیے کہ کسی سنسان ویران جنگل میں، بیابان میں، جہاں پرانے خزانے دفن ہیں، وہاں سے لے آؤ تو یہ لا کر دے دیں گے، تو وہ طیب اور حلال استعمال کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں، ان میں جیسے مومن جن ہوتے ہیں تو انہیں اگر آپ اچھے کاموں کی طرف لگائیں، مثال کے طور پہ میاں بیوی میں نفسانی خواہشات کی بنا پر کچھ ناچاقی ہو گئی ہے، اب آپ نے کسی کو جن کو مسلط کر دیا کہ جاؤ ان دونوں کے دل میں محبت ڈالو ایک دوسرے کے بارے میں، تو وہ اسی طرح ان کے دل میں جس طرح جدائی کے خیال ڈالتے ہیں، ایسے جن مکلف ہو جائے گا، اور وہ مسلمان جن ہوتے ہیں اکثر جو اس طرح کے کاموں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کے دل میں نرم خیال ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے احسانات یاد دلاتے ہیں، ایک دوسرے نے جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے وہ یاد دلاتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کی زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو پھر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کر لیں گے، پھر وہ ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے بیوی کو دیکھے گا، اور بیوی کچن سے تھوڑا دیکھے گی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بعض اوقات اس طرح کی مخلوقات کا بھی ایک دخل ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے ان جنات کے لیے کہ اگر یہ مسلمانوں کو تنگ کریں تو پھر ان کے لیے توبہ کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی دوسری مخلوق کو تنگ کرنے کی وجہ سے صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے انسان بروئے ذمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ کافر اور جانور کو تنگ نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے اگر آپ جانور کو تنگ کریں گے تو جانور سے تو آپ معافی مانگ ہی نہیں سکتے ہیں، کیسے مانگیں؟ کتے کو پتھر مار دیا آپ نے تو اس کے سامنے بیٹھ کے کہہ تو سکتے نہیں بھائی معاف کر دیں، اور کہہ بھی دیں گے تو اسے کیا پتہ چلے گا، وہ اور بھاگ جائے گا ڈر کی وجہ سے۔
تو یہ جو گویا کہ پھنس گئے، بس اگر مارا ہے جانور کو تو اب وہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور فریاد کرے گا. اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے. اس لیے اگر کسی ایسے جانور کو تنگ کیا ہو تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کافر کو تنگ کیا تو اس کے بھی مسئلہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن چونکہ وقت کم ہے نیکسٹ پروگرام میں بتائیں گے. وآخر دعوانا